الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ ساتھی گھبراتا، فرمان نبی دیا براتا، فرق نظراں جبراتا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ڈونگی کا ہوتے نہ کوئی بیلی یار ہوسی، اتے امت دا سردار ہوسی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز یارے، اس ڈوب دے بیڑے تارے، سانو دسیا نبی جی پیارے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سامعین عزیز وقار، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین عزیز وقار، جو بھی اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس دنیا کو اس نے چھوڑ کر جانا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آج میں اور آپ سبھی یہاں انتہائی عزت و احترام کے لائق حاجی عبدالرزاق صاحب کی زوجہ محترمہ اور چاچو محمد عاشق صاحب اور برادر مکرم حمزہ صاحب اور ان کے برادران کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ دعا کروں کہ اللہ رب العزت میلاد والے رسول کے صدقے سے مائی صاحبہ کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اس تقریب کا آغاز اللہ رب العزت کی لارے کتاب سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب زینت القرہ فخر القرہ قاری فاروق احمد مجددی صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم۔ سبحان اللہ۔
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وبين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah khair. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسم اپنے دی شوق الہی اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم دے مینوں وقت نزادے شوق اندر وقت نزادے شوق اندر یاد کراں میں تینوں تے اللہ اللہ کر دیاں جیواں وچ اللہ مر جاواں جاں جاروں جو سے وچ ہوئے تیرا اسم پکاواں تے باج تیرے کچھ نظر نہ آوے باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت وال نظر اٹھاواں اٹھ دیاں پہندیاں ٹر دیاں پھر دیاں
تیرا ذکر تے اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڑائے مرشد ماں پیو راضی رامنا اے فضل کری رب سائے تے الف آپ تو ہے کار ساز میرا الف آپ تو ہے کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باج امباز اللہ تیرے درد سیز نوان والا تیرے درد سیز نوان والا ہوندہ جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شاد اجز نیاز اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات ذی وقار آج ہم سب یہاں محترم المقام حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ محترم چودھری محمد عاشق صاحب محترم چودھری محمد آزاد صاحب اور محترم حمزہ عبدالرزاق صاحب ان کے دیگر برادران اور محترم حاجی محمد نثار صاحب کی ساس صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں ہم سب شریک ہیں اور مل کر بارگاہ رب ذوالجلال کے حضور دعا اور التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات مائی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو اپنے نور سے منور و روشن فرماتے ہوئے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ان کے انتقال، وصال اور رحلت کی وجہ سے
جو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو، فیملی کے سوگوار خاندان کو، ورثاء کو، اعزاء کو، اقارب کو جو صدمہ پہنچا ہے، پروردگار عالم اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا، دنیا کے کسی مذہب کو موت پر اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے، جانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد اس کے جو تجہیز و تکفین کے مراحل ہوتے ہیں، یا انتقال کے بعد رخصتی کے جو مراحل ہوتے ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا یہ جمع غفیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رب کائنات کے حضور بھائی صاحبہ حاضر ہو رہی ہے، ایک نیک سیرت، بااخلاق، شفقت و محبت، ہمدردی اور سفید پوش لوگوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والی تھی۔ اولاد بھی خوش نصیب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کی نعمتوں سے اور ایسے والدین کی نعمتوں کے جو حامل ہیں، اوصاف کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں ایسے والدین عطا کیے، اور یہ والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد جو ہے وہ عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون۔ اعمال صالحہ کرنے والے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی، طہارت والی زندگی، عمدہ زندگی، شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ رب کائنات کہتا ہے ہم جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، کر خیر کے کام کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو میری اور میرے رسول کی اور میرے نبیوں کی اطاعت میں گزارنے والے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو میں پاکیزہ اور عمدہ طہارت والی زندگی عطا فرماؤں گا، ابدی اور زندہ و جاوید زندگی انہیں عطا کی جائے گی کہ وہ جو اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ اور اجر جو ہے وہ بہتر طور پر انہیں عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ حضرات ذی وقار، جب انسان کی روح
قفے السری سے پرواز کر جاتی ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، آخرت کے مرحلوں کی طرف وہ چلتا ہے، یعنی ان مرحلوں کی طرف اس کا سفر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہے اور ایک انسان کے بائیں کندھے پر ہے۔ دائیں کندھے والا انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، ہمارے صالحہ کو لکھتا ہے، کر خیر کو لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے، انسان کی معصیت کو لکھتا ہے، انسان کے جرائم کو لکھتا ہے، انسان کی نافرمانیوں کو لکھتا ہے۔ جب انسان کی روح قفے السری سے پرواز کر جاتی ہے، عالم فنا کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف منتقل ہوتا ہے، عارض زندگی کو چھوڑتا ہے، ابدی زندگی کی طرف وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس سفر کا وہ مسافر ہوتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے چل بستا ہے، وہ فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا جس انسان کے ساتھ، جس تیرے بندے اور بندی کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی، ہمارا کام تھا تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے اعمال کو لکھنا، آج وہ دنیا سے چل بسا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مولا اجازت دی جائے، حکم دیا جائے، ہمیں اذن دیا جائے، ہم تیری بارگاہ میں رہ کر تیرا ذکر کریں، تیری حمد و ثنا کریں، رب رب کریں، اللہ اللہ کریں۔ وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا، اللہ کے ذکر میں گزارا ہوگا، اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں گزارا ہوگا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی روشنی میں گزارا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ جب وہ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اذن دیا جائے، ہم تیری عبادت اور ریاضت کریں، تیرا ذکر کریں، تیری حمد و ثنا کریں۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے جب اللہ کی طرف سے وہ فرشتے اذن اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اجازت دیتا ہے، فرشتوں یقومان علی قبرہ یسبحان ویہللان یکتب ثوابہ للمیت ان کان مؤمنا۔ فرشتوں چلے جاؤ اس جانے والے کی قبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا میری کرو، اللہ اللہ کرو، رب رب کرو۔ اس حمد و ثنا پر، رب رب کرنے پر جتنا ثواب مرتب ہوگا میں جانے والے کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہوں گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور رب کائنات مائی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے انتقال کی وجہ سے جو بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، فیملی کو، سوگوار خاندان کو صدمہ پہنچا ہے، پروردگار عالم اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم روحانیت کی ایک عظیم شخصیت، روحانیت کی درگاہ کے ایک عظیم چشم و چراغ، پیکر خلاص، انتہائی شفقت و محبت کے مجسم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ نماز جنازہ کی امامت بھی فرمائیں گے اور واعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے، تو چند اعلانات ہیں وہ بعد میں کر دیے جائیں گے۔ تو قبلہ عادل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے ملفوظات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، یہ کلمات بینات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاک کلام میں، ان کلمات میں ایک ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر زیرو نے موت کو چکنا ہے، یعنی جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے موت کو چکنا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ لفظ نفس کا معنی زیرو جس کے اندر ہو، وہ مذکر ہو مؤنث ہو، جس کے اندر روح ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ اور ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے چکھنے والی، یعنی نفس چکھنے والی ہے نا، اور وہ روح چکھنے والا ہے، چکھنے والی ہے موت کو۔ اب چکھنا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس جسم میں زبان ایک ایسی چیز ہے جو چکھتی ہے، اور چکھنا ایک لمحہ بھر کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چکھنے کے لفظ جو ہے وہ نہیں بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ موت جو ہے تو یہ ایک آنی چیز ہے، ایک وقت کے ساتھ ہے، اور اس وقت میں روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ نفس اس موت کو چکھ لیتا ہے کہ یہ موت ہے، اس کا الم، اس کی تکلیف، اس کا درد کیا ہے، کتنا ہے، کس طرح ہے۔ یہ ذائقہ کا مطلب ہوا، یعنی اس کی تکلیف میں شدت ہے، قلت ہے، کتنی سہولت ہے، اور کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے، یہ چکھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں روح ہوگی وہاں وہاں اس کا اثر بھی ہوگا۔ اب روح پوری باڈی کے اندر ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک جو ہے ہر ایک ذرے کے اندر روح جو ہے وہ موجود ہے، اور جب اس روح کو اس بدن سے نکالا جاتا ہے تو اس وقت پوری باڈی سے متاثر ہوتی ہے۔ اس بات کو ایک روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ایک جھاڑی ہو اور کانٹوں والی ہو، اور اس کے اوپر پتلا کپڑا ململ کا جیسے ہو، وہ اس پر چڑھا ہوا ہو، اور اسے کھینچ کر کے علیحدہ کیا جائے، اس کپڑے کا کوئی تار، کوئی دھاگا ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہو۔ اسی طرح باڈی سے جب روح نکلتی ہے پوری باڈی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور گویا پوری باڈی زخمی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر الم درد موجود ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ بال بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس بدے ہوئے آٹے کے اندر کوئی ہول، کوئی سوراخ، کوئی اس کے اندر رکھنا وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح ملا ہوا رہتا ہے، گیا اسے تکلیف اتنی نہیں ہوتی۔ دونوں روایتیں ہیں، اور دونوں روایتوں کو کیسے جمع کیا جائے، ایک محدث نے یہ بات ان کے ذہن میں آئی، اور اسی سوچ میں سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک انہیں ہوتی ہے، اور بات کرتے ہیں کہ حضور ان دونوں روایتوں کی یہ کسے تطبیق ہوگی۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی متاثر ہوتی ہے اور پوری باڈی کو جو وہ زخمی ہوتی ہے، دوسری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح جان نکل جاتی ہے کہ آٹے کھلے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرو، وہ 6 سورہ یوسف کی تلاوت کی، اسے غور کرا تو سمجھ نہ پائے، پھر کسی اور اللہ والے سے ملے تو انہوں نے کہا جواب اس کے اندر موجود ہے، زنان مصر کا جو واقعہ ہے تم اس پر غور کرو کہ وہاں یہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب جناب زلیخا نے یہ کہا کہ آپ یہ سب زنان مصر عورتیں بیٹھی ہیں، جب ان کے ہاتھ میں سیب یا پھل دے کر کے اور چھری بھی انہوں نے پکڑا دی، اور جب وہ کھانے کے لیے کاٹنے لگی، عین اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے وہاں سے سامنے آتے ہیں، گزرتے ہیں، تو اس وقت وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، سیب بھی کٹ گیا
اکثر یا پھل کٹنے کے بعد وہ چھری انگلیوں تک پہنچی، انگلیاں بھی کٹ گئیں اور انہیں کوئی محسوس نہیں ہوا، اور بتایا یہ کہ اس میں یہ جواب موجود ہے، انگلی یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلی کٹے اور تکلیف نہ ہو، تکلیف تو ہوئی مگر وہ تکلیف محسوس نہ کر سکی، کیونکہ ان کے اوپر حسن یوسف کا غلبہ ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام کا جمال انہوں نے دیکھا۔ تو اس مومن کی شان کیا ہوگی کہ جس مومن کے سامنے رسول اللہ کا دیدار ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہو اور اس کی جان جو ہے وہ کتنی آسانی سے نکلے گی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ تکلیف تو ہوتی ہے مگر تکلیف کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کا کیا بھروسہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے صلاۃ وسلام درود پاک پڑھتے رہیں، حضور کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھیں۔ بڑے کریم ہیں حضور، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حضور پر دن رات صلاۃ وسلام پیش کرنے والا ہو اور پھر سرکار اس کا کرم نہ فرمائے۔ اس لیے اس نہ ہمیشہ رہنے والی زندگی پر گزارا کر، کیونکہ یہ زمانے نے یہ بہت کھیل دیکھے ہیں۔ یہ سورج جو ہے ہر روز چڑھتا ہے، ہر روز ڈوبتا ہے، یہ اسی لیے آتا ہے۔ اس میں دنوں کے اندر، راتوں کے اندر کئی جنازے اٹھتے ہیں، کئی اس دنیا سے گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے خوف ہو کر نہ گزار، تو یہ سمجھے کہ یہ دن رات میں دیکھ رہا ہوں، میں اسی طرح دیکھتا رہوں گا، یہ دن بھی سے دیکھوں گا، راتیں بھی اسی طرح گزریں گی، یہ بات نہیں ہے۔ مباش من ازدادی روزگار، اس زمانے کی اس کھیل سے بے خوف نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور لواحقین اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے، اور ہم جتنے بھی مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں مرحومہ کی دعائے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ان کے حق میں اور ہمارے اپنے حق میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان ہو اور صفحہ درست فرمائے۔ اپنے موبائل جو ہے وہ کوشش کریں 10 منٹ کے لیے سائلنٹ لگا دیں، یا برائے مہربانی اپنے موبائل کو 10 منٹ کے لیے سائلنٹ لگا دیں یا کریں۔ ہمارے جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیریں ہمارے جنازہ فرض کفایہ، سلام واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے آقا کریم علیہ السلام دے، دعا واسطے آقا میت کے پیچھے امام صاحب کے محترم خانہ کعبہ۔ آمین۔
آمین. وبارك لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يتوب شفاعته يا رب صل وسلم على حبيبك يا رب يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا رب صل وسلم على حبيبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ جس تک سکے کسی تعداد بنی نماز جنازہ ادا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ موت میں جنت صدر میں آمین ثم آمین. لا